سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہوں جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہوں جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ نے رد کر دی ہیں، حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی چاہت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے، اور اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ مشکل دن سب کی زندگی میں آتے ہیں، پر ہنس کر وہ گزارتے ہیں جن کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دعا کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اپنے لیے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ انسان کس کشمکش میں پھنس جاتا ہے، کتنے وسوسوں میں کھو جاتا ہے، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا۔ لیکن جب کچھ کرنے کا دل نہ کرے اور تب انسان کچھ کر لے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیا کر لے؟ دعا، بے بسی میں دعا، اداسی میں دعا، کچھ نہ سمجھ آنے پر دعا، خود کی سمجھ نہ آنے پر دعا، جب کچھ کہنے کو نہ ہو تو خالی ہاتھ ہی اٹھا لیا کریں۔ وہ رب خاموشیاں بھی سنتا ہے، اور پتہ ہے جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں ہمیں اللہ بھی اتنا بڑا لگتا ہے، اور بے شک وہ بہت بڑا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کے لیے، تاکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل میں صرف ایک ہی گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، پھر چاہے کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگتا ہو، آپ کا کام مانگنا ہے اور یقین رکھتے ہوئے اس کے مقررہ وقت تک صبر کرنا ہے۔ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے بندے اس سے بہت سے ایسے سوالات کریں گے جو بظاہر ناممکن لگتے ہوں، اور پھر اس ڈر سے یا تو وہ مانگنا ہی چھوڑ دیں گے یا پھر وہم و گمان میں پڑ کر مایوس ہو جائیں گے، اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے مایوس ہو۔ وہ آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ان بندوں سے جن کی دعا آپ کی نظروں کے سامنے قبول ہو جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، مایوس نہیں ہوتے، حالات سے گھبرا کر ہار نہیں مانتے، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بار بار مناتے ہیں، کبھی محبت سے تو کبھی شکر سے، کبھی آنسوں کے ذریعے تو کبھی سجدوں میں، کبھی کسی کی مدد کر کے تو کبھی گناہوں کو چھوڑ کر، اسی لیے وہ منزل پا لیتے ہیں۔ آپ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھی ہیں، اور ان کی قبولیت کا وقت مقرر ہے، اور تب تک آپ نے صبر کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ منزل آپ کی منتظر ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہی اس کا یقین ظاہر کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ سارے اجر صبر اور یقین کے ہی تو ہیں۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی
اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ ذرا ٹھہر کر کائنات پر نظر تو کریں۔ جس نے اسے سجایا ہے اسی رب نے آپ کی قسمت بھی سجا رکھی ہے۔ آپ کی ہر وہ دعا جو اس کے کن کی منتظر ہے، یقین رکھیں وہ رب کو منا لینے کا ہنر رکھتی ہے۔ دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر انکار نہیں ہے، اور آپ جلد دیکھیں گے کہ اللہ تو پہلے سے ہی راضی تھا، وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزماتا رہا تاکہ شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی درد کے سجدے میں ہے، جتنی صبر کے سجدوں میں ہے۔ اور سنو، جب ہم پر کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 راستے کھول دیتا ہے، لیکن ہم ان راستوں کو اسی لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارے دل اور آنکھیں اس ایک راستے کے ملال میں رہتی ہیں۔ مایوسی کی تیزی سے چڑھتی پڑتی ہم سے یقین چھین لیتی ہے، اور اسی لیے ہم آگے بڑھنے کی بجائے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ اگر بند ملے تو دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے، اور جانتے ہیں وہ راستے ہمیں کب ملتے ہیں؟ جب ہم اس دل سے مایوسی کی پٹی اتار پھینکتے ہیں اور اللہ پر یقین کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تب راستے بھی ملتے ہیں اور منزل بھی مقدر بن جاتی ہے۔